إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حضرات گرامی، یہ جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر جمعۃ المبارک میں، یہ وہ خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، چاہے نکاح کا موقع ہو، چاہے عام کوئی خطاب ہو، نصیحت ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، اسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اما بعد کہہ کر اہم ارشاد نبوی بیان ہوتا تھا۔ جو پہلی آیت ہے، بلکہ تینوں آیات کا مرکز تقوی کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ یطاع فلا یعصى، کہ اسی کی مانی جائے، اس کی نافرمانی نہ ہو۔ یشکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ ہو۔ یذکر فلا ینسى، اسی کو یاد رکھا جائے، کسی بھی موقع پر بھلاؤ نہیں، اسے بھلایا نہ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، بحیثیت بشر یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت بڑی مشقت ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، کسی وقت بھی تھوڑی بھول ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہو گیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اسی طرح جس طرح بیان ہوا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہیں تمہیں موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے، توحید نہیں، اسلام ہی نہیں۔ اسلام میں اور دیگر ادیان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ توحید ہے، ورنہ سب لوگ اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اسلام نے جو عبادت کا نظریہ دیا ہے وہ توحید سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر چاہے جانیں قربان کر دو، اگر توحید نہیں ہے تو سب کچھ ضائع ہے، ہباء منثورا ہے۔ توحید کے بغیر عبادت ایسے ہے جیسے طہارت کے بغیر کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ وضو کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں۔ توحید کے بغیر اگر کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی دین میں، اس کی زندگی میں دین کا نام و نشان ہی نہیں، چاہے وہ حج بیت اللہ کے اعتکاف میں زندگی بسر کر دے، توحید کے بغیر اس کا دین میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد یہ ہے ان 3 آیات میں، جو آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کہو سیدھی سیدھی بات، ای عدلا وصدقا ولا الہ الا اللہ، کہ جب بھی بات کہو تو عدل کی بات کرو، چاہے اپنے خلاف جاتی ہو، اپنے قبیلے کے خلاف جاتی ہو، اپنے خاندان کے خلاف جاتی ہو۔ جب قبیلہ، خاندان، اپنی ذات سب قربان ہیں عدل پر، تو پھر یہ جماعتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ جماعتیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کہیں کہیں کے بکھرے ہوئے آ کر کسی ایجنڈے پر جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ عدل کہو، عدل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس سے بڑھ کر کوئی عدل نہیں ہے۔ سچ کہو اور ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ساتھ دو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں اس اصول کی وجہ سے، اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ بنا دے گا، سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ ہمیشہ سچ بولو، عدل سے کام لو، عدل کی بات کرو اور ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی بات کرو، یعنی آپ کا شعار، آپ کی دعوت، آپ کی پہچان عدل ہو، سچائی ہو اور لا الہ الا اللہ آپ کی علامت ہو، پہچان ہو، تو اللہ تعالی ہر کام بنا دے گا۔ آپ کا ذاتی کام بگڑا ہوا ہے، آپ کے معاشرے کا، آپ کی قوم کا، آپ کے ملک کا، سب حالات درست ہو جائیں گے، لیکن جب جانبداری سے کام لوگے تو پھر سارا توازن خراب ہو جائے گا۔ اور یہ فرقہ واریت، حزبیت، یہ تحزب، گروہ بندیاں، چاہے اپنے مسلک کے اندر ہوں یا اسلام کے نام پر فرقہ واریت ہو، یہ عدل سے خالی ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ امت بھی نقش قدم پر چلے گی۔ اس امت کے گمراہ لوگ یہود و نصارہ کے گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے دین کو گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، معمولی سا بھی۔ اور جو لوگ
اللہ کے نبی نے بتایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پچھلے لوگوں یعنی گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. یعنی اس امت کے گمراہ لوگوں کو کہا گیا. تو جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج چھوڑ دے، وہ راستہ اور مسلک جس پر صحابہ اور تابعین ہیں، جس کو اسلام کہا گیا ہے، جو ہے ہی اصل اسلام، جو اس راستے کو چھوڑ کر اپنا ذاتی مسلک بنا لے، اپنا ذاتی ایک سٹیج بنا لے اور اسلام کا جھنڈا وہاں لگا دے، کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہے؟ اسلام کی کوئی اس میں خدمت ہے؟ اسلام کی خدمت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، مسلمانوں کا غلبہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہے. اور اسی طریقہ کار کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا ہے، اس طریقہ کار کو اپنا مسلک بنانے میں ہی کامیابی ہے. اس امت کے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. اگر کوئی شخص ان کے ہوتے ہوئے اپنے کوئی اکابرین بناتا ہے، اسلاف کا درجہ دیتا ہے کسی کو، اس نے گمراہی کا ایک مرکز قائم کر دیا ہے، تاکہ لوگ پہلے ادھر بیعت کریں، پھر جا کر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے اگر وہاں سے اجازت ملی تو. اگر وہاں سے کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو لوگوں نے مان لیا جی ہمارے اکابر نے فرما دیا ہے، ہمارے بڑے صاحب نے فرما دیا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر ایک ایک فتنے کے بارے میں بتایا ہے. قیامت کی دیواروں تک اس امت کے حالات کو بتایا ہے، اور اس امت نے کیا کرنا ہے ان حالات میں ایک ہی درس دیا ہے. اس میں رنگ برنگے منہج نہیں بتائے ہیں، ایک ہی درس دیا ہے، اور وہ ہے اتباع کا. اور اتباع کس کی ہے؟ اللہ کی مشیت دیکھیے، جو کہ دین نازل فرماتا ہے، مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھو اور یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اس راستے کی ہدایت عطا فرما جو صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور خود بتایا اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر فرمایا ہے، تاکہ لوگ جو ہے خواب سنا سنا کر اپنے اوپر نہ انعام کا رخ موڑ لیں، کیونکہ خوابوں کا کاروبار بہت چل رہا ہے. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ صرف 4 قسم کے طبقے ہیں. ایک نبیوں کا طبقہ جن کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد جو مقام ہے وہ صدیقیت کا ہے، تو فرمایا وہ صدیقین، اور صدیق اکبر کی نشاندہی فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں، اور ان کے امام امتیوں میں وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر عشرہ مبشرہ اور جو درجات صحابہ کے شریعت میں بتائے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اس کے بعد فرمایا والشہداء والصالحین،
शुहदा, शहादत देना। शहादत एक शहादत है मैदान जंग में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए जान कुर्बान कर देना। इसकी बड़ी फजीलत है कि शहीद का खून का कतरा जमीन पर बाद में पहुंचता है, उसकी मगफिरत पहले हो जाती है। और इससे भी बड़ा मकाम है शहादत का, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त, कि गवाही दी है अल्लाह ने कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उसके, व उलुल इल्म, और अहले इल्म ने, अहले इल्म में सबसे पहले अंबिया किराम और उनके सहाबा हैं, और वो उलमाए उम्मत जो सहाबा के मनहज को लेकर चलते हैं, उलमाए तौहीद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हदीस, और फरिश्ते भी उनके साथ हैं। इस मकाम पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फायज हैं। सहाबा किराम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसर व किसरा को भी जब खत लिखे तो उसको भी यही दावत दी। गरीब लोगों को बाजारों में, झोपड़ियों में दावत दी तो उन्हें भी यही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। वक्त का बादशाह है, उसको भी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत है। वक्त का बहुत बड़ा दानिशमंद है, खतीब है, शायर है, अदीब है, उसे भी यही दावत है। बल्कि कितने ऐसे शायर थे जिनकी शायरी के सामने इंसानी दिमाग की बस हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं जब से हमने अल्लाह का कलाम सुना है उस दिन के बाद से हमने शेर नहीं कहा, इतना मुतासिर हुए अल्लाह के कुरान से। तो सहाबा किराम ने, जिस तरह अंबिया किराम ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत के लिए मैदान दावत में अपनी गर्दनें कटवाई हैं। मैदान दावत में, एक मैदान क़िताल है, मैदान क़िताल का मकाम बाद में आता है। इस मकाम पर भी सहाबा किराम इस उम्मत में पहले नंबर पर फाइज हैं। उसके बाद आखिरी मकाम है वस्सालिहीन, नेक लोग। ये तो कायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस दीन ने बता दिया है कि नेक तो कोई बन सकता ही नहीं जब तक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पीछे पीछे नहीं चलेगा। जो इतना भी सोच ले कि मैं और सहाबा इंसान हैं, मैं भी उम्मती वो भी उम्मती, उससे बड़ा गुमराह नहीं है इस उम्मत में। क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया है, सहाबा किराम का मकाम बता दिया है, और बाद में आने वालों को उनकी औकात बता दी है कि सहाबा किराम वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार सबकत ले जा चुके हैं। किसी भी मैदान में तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब फर्ज क्या है? वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, जन्नतें चाहते हो, दुनिया में अल्लाह को राजी करना चाहते हो, वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, बस एक मसलक अपना लो कि सहाबा के पीछे पीछे चलना है, न दाएं होकर आगे देखना है, न बाएं होकर आगे देखने का, आगे गुजरने का नहीं सोचना, पीछे चलना। वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, और जिन लोगों ने भी सहाबा की पैरवी को मामूली समझा है, ये तारीख गवाह है, वो हमेशा इस उम्मत में गुमराह फिरकों की लिस्टों में आए हैं। चाहे तौहीद में बड़े टॉप पर लोगों के सामने नमाजें पढ़ते थे, लोगों को परेशान कर देते थे नमाज पढ़कर, कि लोग अपने आप को गुनाहगार समझने लग जाते थे उन्हें देखकर। जब इन लोगों ने सहाबा के मसलक को मामूली समझा, अपनी अक्लों को बहुत ज्यादा ऊंचा समझा, और समझा कि हम ज्यादा समझने वाले हैं, और उसूल बना लिया कि सहाबा सलामती पा गए, बड़े मोहताज थे, बड़े आला थे, आरफा थे, लेकिन हम
ہمارے اکابرین بڑے عقل مند ہیں، بڑے فقہا ہیں، ان کو بہت کچھ آتا ہے، آج کے دور میں اگر صحابہ بھی ہوتے تو ہمارے اکابرین کے پیچھے چلتے، ہمارے اسی مسلک پر، ہماری اسی تنظیم پر چلتے۔ ایسے لوگوں کی یہ سوچ، ایسے لوگوں کا یہ منہج ہی ان کے منہ پر تماچا ہے، ان کی گمراہی کا اعلان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذرا بھی گنجائش نہیں دی ہے کہ سائیڈ سے بھی دیکھ لو آگے کی طرف، پیچھے چلو۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے پیچھے چلو۔ صحابہ بشر ہیں، ہمارا صحابہ کے بارے میں روافض والا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے سامنے ہم بے بس ہیں، اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار ان کو جو محبت کرتا ہے وہ صرف مومن ہی محبت کرتا ہے انصار صحابہ سے، ان سے جو بغض کرتا ہے وہ منافق ہی ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن بغض نہیں کر سکتا انصار سے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی سے محبت کرے گا تو مومن ہی محبت کرے گا، اگر کوئی بغض کرتا ہے تو وہ منافق ہی ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کا مقام بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تم کیا لیتے ہو صحابہ کے درجات سے؟ تم ایمان لاؤ بس کہ کون ابو بکر کا کیا مقام ہے، خلفاء راشدین کا کیا مقام ہے، اس مقام پر ایمان لاؤ۔ اس سے کیا لیتے ہو کہ کون بعد میں اسلام لایا، کون پہلے لایا؟ فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو پہلے اسلام لائے، بعد میں اسلام لائے، سب کے ساتھ، کُلًّا، سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے الحسنى، جنت کا۔ یہ جنت کا وعدہ صحابہ کا نام لے کر بتایا، صحابہ کا ذکر کر کے۔ اور دوسرا مغفرت کا وعدہ، کیونکہ وہ انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے۔ وہ بار بار کہا کرتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے بڑا مشقت ہے اس مسئلے میں، تو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دیتے، مسئلے کو آسان کر دیتے صحابہ کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ سب کچھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں جو فتنے ہیں، ان میں اکثر فتنے وہ ہیں جنہیں ہم نے بھڑکایا ہے، اور پھر رونا روتے ہیں ہم خود کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، اور ہم میں سے تقریباً بہت سارے لوگ فتنوں کا ایندھن ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ علماء کی طرف رجوع کریں اور اپنی روش پر نظر ثانی فرمائیں کہ ہماری جو روش ہے، ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، وہ بذات خود فتنہ ہیں، اور ہم فتنے کو رو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں بتایا، سیاسی فتنوں کے بارے میں بتایا، قتل و غارت کے بارے میں بتایا، اور آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے تاریخ ہے، تاریخ پڑھ کر صحابہ کا منہج واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح سرخرو ہوتے ہیں فتنوں کے دور میں۔ اور پھر سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض قرار دیا ہے کہ ہم ہر رکعت میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ اور صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے یہ خود بتایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور وہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو 3 مقام ہیں وہ صحابہ پر ختم ہو جاتے ہیں، من صدیقین و شہداء و صالحین، یہ مقام صحابہ پر ختم ہے۔ صحابہ کے بعد جو بھی شہادت کا درجہ پانا چاہتا ہے، یا شہداء کا، صالحین کا اور صدیقین کا، وہ وہی شخص ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اسی لیے فرمایا تھا علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جم جاؤ. عضوا علیہ بالنواجذ، یہ جو داڑیں ہیں آخر والی، ان سے مضبوطی سے پکڑ لو ان کے ساتھ. اور ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ہر نئی چیز سے، ہر نئی بات سے دور رہو. فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جہنم لے جا کر چھوڑتی ہے، پہنچا کر چھوڑتی ہے بدعت. اور بدعت ہمیشہ دین کے نام پر ہوتی ہے. کوئی سگریٹ کا نام بدعت نہیں ہوتا، کہ حقہ پینے والے کا نام بدعت نہیں ہے، وہ تو معاصی ہیں اور پینے والے کو پتہ میں گناہ کر رہا ہوں. بدعت تو وہ بدعت کہلاتی ہے جو کرنے والا کہتا ہے اسلام ہے ہی یہی، اور اپنے مخالف پر جو اسے سمجھائے کہ یہ بدعت ہے اس پر گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے. بدعت کی تو یہ پہچان ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، ملک کے جو حالات ہیں آج سے نہیں بلکہ ایک صدی ہو چکی ہے، اسلامی ممالک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک مسلمان پر جو فرض ہے وہ سلف صالحین کے منہج کو پہچاننا اور اس پر جم جانا، کیونکہ ہر فتنے کا حل، ہر فتنے اور بدعت کا حل سنت سے تمسک ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ہمیں تمسک کی تعلیم دی ہے. تمسک، پکڑ لو، جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، ثابت قدم رہو. اور یہ جو آپ نے ذہن بنایا تحریکی، یہ تحریکی تمسک کے بالکل اپوزٹ ہے. یہ جتنی تحریکی ذہن ہے آپ نے اس کو اسلام کا نام دیا ہوا ہے، یہی فتنے کی آگ بھڑکانے والا چولہا ہے، جہاں سے آپ لاشعوری طور پر امت کے اندر فتنے بھڑکا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پیچھے ایک نسل گزر چکی ہے جو بھڑکا کر چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب آپ نے اس کی جانشینی سنبھالی ہے. ہم ان کے نام بھی لیتے ہیں، آپ اشتہاروں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں ان کے تصویریں بھی لگاتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا اہل سنت ہو، کوئی بھی ہو. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کی جماعت یا تو اس کا مسلک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں. اگر تنظیم ہے تو تنظیم صرف ملک ہے، ملک کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کرے گا تو سنی ہے. اگر ملک کے اندر بڑے بڑے لشکر تیار کرے گا سیاست کے نام پر، دین کے نام پر، غلبے کے نام پر، یہ سنی کے مسلک پر نہیں ہے، یہ صحابہ کے مسلک پر نہیں ہے. اس دھوکے میں نہیں جانا کہ فلاں جماعت کے ساتھ اہل حدیث لگا ہوا ہے، فلاں جماعت کا امیر تو بڑا علامہ ہے. اس دھوکے میں مت پڑنا، کل قبر میں اپنی میں خود جانا ہے. ان جماعتوں کے امیروں نے آپ کے سوال کے لیے نہیں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلاف کا منہج اپنائیے. سلف کا مسلک وہ اصل اسلام ہے، کسی جماعت کا بنایا ہوا منشور نہیں ہے، کسی تنظیم کا بنایا ہوا دستور نہیں ہے. وہ کتاب و سنت علی منہج سلف امت. وہ کسی بھی ملک افریقہ کا رہنے والا عالم ہو یا ہندوستان کے کسی دیہات میں رہنے والا عالم ہو، ایک ہی بات کرے گا، ایک ہی علم بتائے گا. علم
علماء سے اگر آپ پوچھیں گے ایک ہی بات کا جواب ایک ہی ملے گا، اور اگر آپ بذات خود مارکیٹ میں جائیں گے، فتنے کی مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک دکان ملے گی۔ آپ عام مسلمان ہو یا ایک عالم طالب علم ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، روشن راستہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں تو رات ہے، اندھیرا ہے، چاند نہیں چمک رہا۔ فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اب اس مسلک سے گمراہ ہونے والا شخص بذات خود ذمہ دار ہے اپنی گمراہی کا۔ جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ خود گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہنا میں تو فلاں علامہ کے پاس تھا، میں تو فلاں جماعت تھی، وہ جماعت اکابرین کے جماعت تھی، وہ جماعت فلاں سن میں بنی تھی، اس جماعت میں فلاں اتنے علماء تھے۔ یہ کوئی آپ کی قبر میں کام نہیں آئے گی یہ بات۔ ان حالات میں یہ آپ کے گھریلو حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، فتنوں کا دور ہو، اس کے بارے میں علماء سے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کیجئے، سیاست سے ہاتھ کھڑا کیجئے۔ یہ سیاست جس کو آپ سیاست کہتے ہیں، شریعت اس کو بغاوت کہتی ہے، اسے خارجیت کہتی ہے، آپ اسے سیاست کہتے ہیں۔ لفظ شریعت کے اندر اگر سیاست کا لفظ آ گیا ہے تو ہر سیاست جائز ہو گئی۔ شریعت کے اندر جو سیاست ہے اسے انتظامی امور چلانے والوں کی ذمہ داریاں اور مسئولیت کو کہتے ہیں۔ جو حاضر سروس حکمران ہیں ان کی ڈیوٹی کو سیاست کہا جاتا ہے شریعت میں۔ آپ حاضر سروس ہیں، آپ حاضر سروس ہیں جو ہر وقت بیڑا اٹھایا ہوا ہے سیاست کا۔ آپ اگر حاضر سروس ہیں تو آپ کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ حاضر سروس نہیں ہیں تو آپ بھی ایک شہری ہیں، ہم بھی ایک شہری ہیں۔ شہری بن کر علماء سے علم حاصل کیجئے اور عمل کیجئے۔ کسی جماعت اور تنظیم کا حصہ مت بنیے، صرف اور صرف مسلک کو پکڑیے، صرف اور صرف مسلک کو پکڑیے، چاہے سارا پاکستان آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ مسلک سے جم جائیے۔ مسلک ایک ہی ہے شریعت کے اندر اور وہ ہے اسلام، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، ائمہ حدیث، ائمہ اہل حدیث، ائمہ اہل سنت ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس مسلک میں ہر چیز کا حل ملے گا آپ کو، ہر چیز کا توڑ ملے گا، ہر فتنے کا توڑ ملے گا۔ اس سے باہر کچھ نہیں ہے، اس سے باہر سب فتنے اور فجور ہیں۔ اور یہ مسلک علماء سے ملے گا۔ علماء سے، اہل علم سے جڑیے، اہل علم سے علم حاصل کیجیے۔ آپ کو پتا ہے دکاندار سے آپ دودھ لے کر جا رہے ہیں یا افیم کی گولی لے کر جا رہے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ ایک دکان ہوتی ہے، دودھ بھی بکتا ہے وہاں، افیم کی گولی بھی دے رہا ہوتا ہے پیچھے سے۔ اب آپ کی مرضی، دودھ لیتے ہیں یا افیم کی گولی لیتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے علم حاصل کیجیے، علم لیجیے، اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا، اپنی دنیا کا، اور ہر قسم کے فتنے سے ہٹ کر رہیے۔ اقول ما تسمعون، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، والحمد للہ رب العالمین۔